اسے خیر کثیر، زیادہ بھلائیاں عطا کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکمت کم ہو لیکن دنیا کے سارے سامانوں پر وہ بھاری، اس لیے کہ متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان کم ہے، پوری دنیا کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور کسی کے علم کے ایک قطرہ کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو قسم خدا کی وہ خیر کثیر ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور وہیں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما یذکروا، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے، اولو الالباب۔ عقل والے، الباب یہ لب سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مغز، اور مغز کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا اصل ہے۔ لیکن ایک بات علماء کرام تشریف فرمائے، مفتی مبارک صاحب کہ جو عقل ہوگی، ہر عقل لب نہیں ہے لیکن ہر لب عقل ہے۔ اہل علم کی محفل ہے، نہ تو تم خصوص مطلق ہے، یہ ہر عقل لب نہیں ہے لیکن ہر لب عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عقل والا نصیحت قبول نہیں کرتا، جسے اللہ توفیق دے دے لب کا مالک ہو وہی نصیحت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ مطلق ہے، لیکن حکمت یہ الگ بات ہے، چاہے بدایت الحکمت ہو، ہدایت الحکمت ہو، ہدیہ سعیدیہ ہو۔ جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے پڑھایا ہے، جنہوں نے سمجھا ہے، پتا ہے کہ حکمت چاہے حکمت نظری ہو، چاہے حکمت عملی ہو، اس حکمت عملی میں چاہے تہذیب اخلاق ہو، تدبیر منزل ہو، چاہے سیاست مدینہ ہو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے قلم اٹھایا، جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں حکمت سے مراد قرآن ہے اور علم قرآن ہے، اور صرف علم قرآن ہی نہیں، علم قرآن کا مطلب یہ ہے، علم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ناسخ ہونے کا علم ہو، قرآن کے منسوخ ہونے کا علم ہو، قرآن کی آیات میں محکمات اور متشابہات کا علم ہو، اسے جو یہ علم عطا کر دے۔ لیکن وہیں پر ایک صاحب تفسیر نے حکمت کی تفسیر میں کہا ہے کہ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ جہاں حکمت سے مراد قرآن، فہم قرآن، علم قرآن، وہی حکمت سے مراد کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آج عوام نہیں علماء، ابھی شاعر شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے حضور حافظ، حضور مفتی ملت اپنی قبر میں زندہ ہے، حضور مفتی ملت اپنی قبر میں زندہ ہے۔ یہ تو عالم ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں اس تناظر میں، عام مومن بھی قبر میں زندہ ہے۔ بے شک، قبر میں مردوں سے سوال نہیں ہوتے، قبر میں زندوں سے سوال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب، اور جب قبرستان میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، مردوں کو سلام نہیں، زندوں کو کرتے ہیں۔ بے شک، آج مطلب یہ ہے کہ آج ہم لوگ اس مفتی ملت میں جو شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، آج یہ گمات ہے کہ مفتی ملت قبر میں زندہ ہے۔ بے شک، آج ان کے فیضان سے علماء فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ نبوت، کسی نے کہا حکمت سے مراد نبوت ہے، آدم سے عیسیٰ تک نبی، لیکن آخری نبی میرے آقا مصطفیٰ۔ بے شک، صرف آخری نہیں، کیا میرے آقا آمنہ کے لال صرف آخری نبی نہیں، اول بھی۔ حضور فرماتے ہیں انا اول فی الخلق و آخر فی البعث، میں خلق میں، تخلیق میں اول ہوں، بھیجے جانے میں آخر ہوں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی، سارے نبیوں کے نبی، آمنہ کے لال،
حکمت سے مراد نبوت، میرے آقا پر نبوت ختم، اب اس نبوت کے فرائض جو تھے اس کو انجام دیں گے کون؟ صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد مختصر یہ ہے علماء ربانیین۔ علماء ربانیین میں اس آیت کے تناظر میں اگر مفتی ملت کو دیکھا جائے تو قسم خدا کی حضور مفتی ملت کو اللہ نے حکمت اور علم عطا کیا۔ اور میں بتا دوں، ابھی قاری شاہد صاحب بتا رہے تھے اور یہ حق ہے کہ حضور مفتی ملت میں علم تام، علم کامل، علم اکمل اور اتم ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ حضور مفتی ملت کے عالم ہونے میں شب زندہ دار ولی اللہ عارف باللہ حضور حافظ ملت نے مہر لگا دی۔ حضور حافظ ملت کے شاگرد حضرت علامہ